اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، یہ سارے لوگ ہیں اس پرسکرائبڈ آیت پر۔ آیت نمبر 267 267 اور سیکشن نمبر 37، 37واں رکوع ہے اور آیت نمبر 267۔ کریں جی آغاز۔ اور یہ بھی میں بتلا دوں کہ یہ پچھلا جو رکوع ہم نے جس کا آغاز کیا تھا، میں نے اس وقت یہ بات آپ کو نوٹ کروا دی تھی کہ یہ 2 رکوع آگے آئیں گے انفاق کے بارے میں، اور یہ قرآن مجید کا کلائمیکس سمجھیں اس موضوع پر۔ مطلب اتنی آیتیں اکٹھی انفاق پر کہیں بھی نہیں ہیں، تو گویا یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے، کلائمیکس، پیک اس سبجیکٹ پر جو یہاں ایڈریس کر دیا گیا سورۃ بقرہ میں۔ ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا، دوسرا رکوع اب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، بس اب تم خرچ کر دو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے، جو پاک رزق تم نے کمایا ہے اس میں سے اب خرچ کر دو۔ ومما اخرجنا لکم، پاک سے مراد صاف ستھرا بہترین، نکمی چیز نہ دیا کرو اللہ کے راہ میں، بہترین چیز، ردی چیز جو دل سے ویسے ہی اتر گئی ہو اس کے دینے میں کوئی وہ ظاہر ہے، بلکہ آپ 4واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی آیت، لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے، جس سے تمہیں پسند کرتے، وہ خرچ کرو۔ تو انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے بہتر چیز جو ہے، طیب چیز، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کے سب کے کامن آبزرویشن بھی یہ ہوگی، آپ اس کو محسوس کرتے ہوں گے ایوری ناؤ اینڈ دین، کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اس کو بھی یوں سمجھیں کہ جس چیز پہ آپ اپنی کمائی لگاتے ہیں، آپ اپنا مال جس چیز پہ لگاتے ہیں، آپ اسے اون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اگر کسی مسجد کو مثال کے طور پہ منتھلی کو 15-20 ہزار دیتے ہیں، آپ کو مسجد اپنی نہیں لگتی۔ آپ نے مسجد میں ایک کام کروایا ہے، کوئی 1-2 لاکھ آپ نے لگوایا ہے، آپ مسجد میں صرف اس لیے ہی چلے جائیں گے دیکھنے کے لیے وہ صحیح چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، وہ خرابی تو نہیں ہو گئی اس میں۔ جہاں آپ کا پیسہ لگ جاتا ہے آپ اسے اون کرتے، جہاں پیسہ لگ جاتا ہے دل بھی وہیں کہیں نہ کہیں اٹکا رہتا ہے۔ تو تم اللہ کو کیا دو؟ اپنا مال دو، تمہارا دل کدھر لگا رہے گا؟ اللہ کی طرف لگا رہے گا۔ تو یہ ایک بڑی بیسک سی چیز ہے جو ہم سب کو سمجھ آنے والی ہے۔ مال خرچ کرو، کیوں؟ تاکہ تم اللہ کو اون کرو، اپنا سمجھو، تم نے اسی کے لیے دیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے تم نے دیا، اللہ کی یاد دل میں رہے گی۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے، جو بھی فصل اگی ہے، تم نے تو نہیں نہ اگائی، تم نے محنت کی تھی لیکن فصل اگائی اللہ نے، اب جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم ارادہ نہ کرو گھٹیا چیز کا، خبیث، ناپاک، گھٹیا، ردی چیز۔ تیمم، یہاں تیمم قصد کے معنوں میں، ارادہ نہ کرو تم اپنی کمائی میں سے، اپنی جو بھی تمہارے پاس چیزیں موجود ہیں ان میں سے سب سے گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور حالانکہ تم خود ان کو لینے والے نہیں ہو، تم خود لینے والے، انسان پر خود اگر حاجت آ جائے تمہارے اوپر، سوچو تم محتاج ہو جاؤ اور پھر اگر تمہیں کوئی ویسی چیز دے تو تم قبول نہیں کرو گے۔ الا ان تغمضوا فی، ہاں تم لوگے تو صحیح آنکھیں بند کر کے، لیکن اس کیفیت میں کہ جب محتاجی بہت زیادہ ہو، شدید تمہیں ضرورت ہو، اس وقت تو پھر جو بھی آ جائے غنیمت ہے، لیکن وگرنہ تم اسے لینے والے نہیں ہو۔ ایسی چیزیں نہ دو کہ جنہیں تم خود بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو
کہ اللہ غنی ہے، تم اللہ کو تو کچھ نہیں دے رہے، اللہ تو غنی ہے، حمید، اور وہ اپنی ذات میں ہی محمود ہے، حمید ہے، تعریف کیا گیا۔ یہ جو کچھ تم مال خرچ کرو گے یہ خود اپنے ابنائے نو کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، جتنے بھی صدقات ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، محتاجی کا، شیطان تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے وہ اتنا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اپنے ضرورتیں ہیں، تمہارے اپنے ابھی کام کاج رہتے ہیں، یہ چیز کرنی ہے، وہ چیز کرنی ہے، اتنے مسائل ہیں ابھی جو آپ نے طے کرنے ہیں، تو یہ وہ اندیشہ دلاتا ہے فقر کا۔ واللہ ویأمرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرت کا اور فضل کا۔ دیکھو دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ جی ہاں، شیطان کا تو طرہ امتیاز ہے، وہ انسان کو حق سے ہٹاتا ہے۔ شیطان آپ کے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تم میری بات مانتے چلے جاؤ اور تمہارے لیے تو آگے بہت آسانیاں ہوں گی۔ یہ ہم میں سے جو کوئی بھی سیدھے راہ سے ہٹتا ہے تو اس لیے ہٹتا ہے نا، اسے بڑی زیب و زینت اور بڑے مزے اور بڑی آرائش نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا جھوٹ ہے۔ یہ شیطان پٹیاں پڑھا دیتا ہے نفس کو، بلکہ اب تو ہمارا نفس بھی اس سے 2 درجے آگے، اب تو اس کو پروگرامنگ ہی ایسی ہو گئی ہے اس موجودہ دور میں، انسانی نسل کی ذہنیت اس ساخت پہ شیطان نے اور اس کی ذریت نے محنت کر کے ایسی بنا لی ہے کہ اب وہ انجوائے کر رہا ہے۔ جیسے کسان محنت کرتا ہے تو فصل نہیں اگاتی، پھر وہ فصل لہلہانے لگتی ہے، وہ بیٹھ کے نظارے کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ اب تو شیطان نے ہماری پروگرامنگ ذہنوں کی ایسی کر دی ہے کہ الحمدللہ اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اپنا نفس وہ ہمارے قابو میں نہیں۔ آپ اب سائیکالوجی جانتے ہیں، ہر بندہ اتنا سلجھا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کا سب کانشیس برین ڈرائیو کرتا ہے۔ انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے روٹین وائز عادتاً وہ کانشیسلی تو نہیں کرتا نا، سوچ سمجھ کے نہیں کرتا۔ اب وہ جو سب کانشیس ڈیولپ ہو گیا ہے، اب وہ سب کانشیس کیسے ڈیولپ ہوا؟ اسی معاشرے کے رنگ دیکھ کے، طور طریقے دیکھ کے، ماحول دیکھ کے، گھر کا، سکول کا، ہمسائیگی کا، معاشرے، اور اس میں کیا ہے؟ شیطنت ننگی ناچ رہی ہے، کسی کو ہے پرواہ، کسی کو نہیں۔ کون ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس طرز زندگی کو جو ابلیس نے دی ہے اسے برا سمجھتا ہو، اس کے ساتھ دل سے نفرت کرتا ہوں؟ مجھے بتائیے، میں اور آپ تو ایک ہی سوسائٹی کی پروڈکٹ ہیں، ہم یہ بازار ہے فیصل آباد کا، اب اس میں جو عورتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں یا جو یونیورسٹی ہے میں بھی وہاں جاتا ہوں، مجھے بتائیے یورپ کے لوگ ہیں یہ یونیورسٹی میں جو بچی آئی ہوئی ہیں کہیں یورپ سے آ گئی ہیں؟ یا یہ بازار میں عورتیں آئی ہوئی ہیں یہ کہیں وہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہیں عورتیں؟ یہ میرے اور آپ کے گھر کی، یہ ماحول ہمارے گھروں میں ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اپنے سر پہ اب ٹوپی رکھ کے اور ہم یہ داڑھی بڑھا کے، میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے اپنی انہی آنکھوں کے ساتھ کہ وہ بیچارہ جو بائک چلا رہا ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی اس نے کی ہوتی ہے، پیچھے جو بچی بیٹھی ہے اس کا لباس دیکھنے لائق بھی۔ تو یہ اب ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، ہمیں یہ چیزیں اب بری، ہم سینسٹیو نہیں ہیں ان میٹرز کو لے کر۔ تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان کو اب آ کر وہ محنت کرتا تھا صحابہ کے دور میں، اس کے بعد کچھ نے ایک لوگ تھے جو قدم قدم پر خطرہ انہیں محسوس ہوتا تھا، ڈرتے رہتے تھے۔ ہم تو بے پرواہ لوگ ہیں، ہاں ہم کہاں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو احتیاط کرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو بچ کے چلتے ہیں۔ ہم کبھی بچتے ہیں؟ ہم تو دوسری سوچ ہی کبھی نہیں آتی، بس جو دل کیا تو we just go for it. We don't even think for a moment or so. ایک لمحہ کے لیے بھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ کہیں اللہ نے اس سے منع تو نہیں کیا، کہیں یہ چیز غلط تو نہیں ہے، نہیں، کبھی نہیں۔ تو یہ شیطان ہے
جو تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور تمہیں وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا کہ دیکھو اس راہ پہ چلو، یہ راہ بڑی اچھی ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ تمہارے لیے بڑا سکون مہیا کرے گی، لیکن تم شیطان کی بات نہ ماننا۔ بار بار قرآن میں ڈسکرپشن آتا ہے شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ دیکھو تم ایک راستے پہ چل رہے ہو، یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اس راستے کے ساتھ ساتھ راستے اور بنا دیے۔ اب وہ تمہیں چھیڑ کے، دیکھو بات سننا ذرا، آپ سیدھا چل رہے ہیں، وہ آپ کو تھوڑا چھیڑ کے، ہاتھ لگا کے، بلا کے ادھر چل پڑتا ہے، تو اب تم اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، تم اسے سیدھی راہ پہ چلو۔ ولا تتبعوا، وہ فٹ پرنٹس تو چھوڑتا ہے نا تمہارے لیے، ادھر آ جاؤ، یہ دیکھو بہت خوبصورت۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، تو جو کچھ بھی ہے جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ جی میں نے آپ کو ایک رف سی بات بتائی ہے، سائیکالوجسٹ ماڈرن سٹڈیز سائیکالوجی میں یہ اب بتاتے ہیں کہ انسان شعوری طور پہ جو کام کرتا ہے وہ صرف 4-5% ہیں۔ ایک دن میں اگر دیکھ لیں اپنی سوچ کے ساتھ، نہیں یار میں نے یہ کرنا ہے، وگرنہ اٹھنا بیٹھنا، موبائل دیکھنا، ادھر جانا، اس سے یہ سارا سب کانشیسلی، یہ ہم اس کے عادی ہیں۔ بس آپ دیکھیے، اب بظاہر اتنا وقت نہیں ہے کہ چیزیں اس طرح ہم دیکھیں، بعد میں آپ اس کو ڈسکس کر لیجئے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ مغفرت کا، اللہ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، اور یہی تو چیز ہے جو ہم سب کو چاہیے، اللہ کی بخشش سے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، تم یہ مان لو کہ دنیا تمہاری نہیں ہے، دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مان لو کہ تم کس کے ہو؟ اللہ کے۔ اور یہ مان لو کہ اس دنیا میں جو بھی مال دولت جو کچھ، وہ کس کا ہے؟ اللہ کے بندو، جب تم خود اللہ کے، اور یہ کائنات اسی کی، تمہارے پاس دیا ہوا مال و متاع اسی کا، جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر مال لگانے میں کوئی دقت ہوگی؟ جب ہے ہی اسی کی تو پھر اس کو دینے میں کیا پریشانی؟ تم یہ روش اپناؤ، اللہ تمہیں مغفرت سے نوازے گا، وفضلا، اور تم پر فضل فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی والا ہے، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ ہیں باتیں حکمت کی۔ بظاہر تمہیں بڑے نفع گھاٹے نظر آتے ہیں، ہاں جی، ادھر آپ اللہ کے نام پہ دے دو گے تو بٹوے میں سے 2000 تو چلا جائے، یہ تو کم ہو گیا، ظاہری طور پہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے چیزوں کا باطن، وہ نظر نہیں آتا ظاہری طور پہ، وہ آتا ہے حکمت کے ساتھ۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کہتے ہیں، آپ ظاہری طور پہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں دانائی، عام ترجمہ حکیم دانا انسان کو کہتے ہیں، لیکن سمجھ لیں کہ شعور کا مضبوط ہو جانا، شعور کا میچور ہو جانا، ذہن کا میچور ہو جانا، یہ حکمت سے ہی لفظ بنا ہے استحکام۔ استحکام کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی، پختگی۔ جب آپ کی فکر پختہ ہو گئی، آپ کا شعور میچور ہو گیا، مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ باتیں حکمت کی، اللہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نفقے میں سے، او نذرتم من نذر، یا جو بھی تم منت مانو گے، جو بھی تم نظر دو گے اللہ کی، فإن اللہ یعلم، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ جو بھی تم نفقہ خرچ کرو گے یا جو بھی تم منت مانو گے اور اسے خرچ کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، منت ماننا جائز ہے، لیکن منت کس کی؟ اللہ کی۔ یہ آپ پڑھیں، آپ دیکھیں نا، وہ جیسے حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ میں نظر مانتی ہوں اللہ کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے کیا کر دوں گی؟ آزاد کر دوں۔ انی نذرت لک، کہ میں منت مانتی ہوں تیرے لیے، تو منت ماننا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو منت مانی ہے پھر وہ کر دیں۔
فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، پھر جب اس نے جنم دیا اس کو، قالت رب انی وضعتھا انثی، تو کہنے لگی میں تو بیٹی جنم دی ہے، میرا تو ارادہ تھا بیٹا آپ کے لیے وقف کر دوں، میں نے تو بیٹی جنم دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو خوب پتا ہے اس نے کیا جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، مذکر اب مؤنث کی طرح تو نہیں، مرد عورت برابر تو نہیں۔ وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم۔ وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو، حضرت عیسیٰ جو پھر پیدا، تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو انہوں نے بھی منت مانی، کس کی؟ اللہ کی۔ تو جو بھی تم خرچ کرو گے نفقے میں سے، یا جو بھی تم منت مانو گے، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے خرچ کرو تو اچھا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو بھی صدقہ دینا ہے اسے اعلانیہ دو، یعنی لوگوں کو بتا کر، ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو مخفی انداز میں، کسی کو پتہ نہ چلے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری خطائیں جو ہے وہ دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اس میں ذہن میں رکھ لیں، صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر کرنا لازم ہے، فرض واجب، دوسرے وہ ہیں جو نفلی ہوتے ہیں۔ اب فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو جو بھی آپ کے اوپر عبادات واجب ہیں، فرض ہیں، ان کا اعلانیہ کرنا لازم، ان کا زکوٰۃ آپ کسی کو دیں گے تو اعلانیہ بتا کر دیں گے، یعنی جو بھی آپ کے اوپر فرض عبادت ہے اس کا اعلانیہ کرنا لازم ہے، اور جو نفلی عبادت ہے اس کا اعلانیہ کرنا صحیح، اسے چھپ، آپ نے نفل پڑھنے ہیں جتنے پڑھنے ہیں وہ چپ کر کے اکیلے رات کو پڑھ لیں کہیں، لیکن فرض نماز جو ہے یہ آپ اکیلے گھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ بعض اوقات شیطان کہیں انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، وہ یار یہ تک 5 وقت نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، آپ گھر مطلب یہ بڑے خشوع و خضوع سے پڑھیں، یہ شیطان کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں۔ فرض نماز وہ اعلانیہ کرنی ہے، زکوٰۃ فرض ہے اسے آپ اعلانیہ ادا کریں گے، اور باقی صدقات جو نفلی ہیں وہ چھپ کر کے آپ دیں۔ دائیں ہاتھ اگر دے رہا ہے تو بائیں کو بھی اس کا پتہ نہ چلے، یہ ہے جو پسندیدہ چیز ہے۔ تو جو یہاں بات وہ کہی گئی ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو بھی اسے دیکھا دیکھی کچھ ہو۔ اصل تو چیز نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کے جو ویٹیج پڑے گا اعمال کا وہ تو ہوگا نیت کا، اگر تو نیت دکھانے کی تو پھر تو وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے، وہ تو پھر اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ بڑی واضح حدیثیں ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ یہ تو شرک ہے، دکھانے کے لیے کسی کو کچھ کرنا، یہ غلط بات ہوگی۔ وگرنہ تو جو فرض عبادات ہیں وہ اعلانیہ ہوں گی، اور جو نفلی ہیں وہ چھپ کے کی جائیں ذرا مخفی انداز میں۔ لیس علیک ھداھم، اے میرے نبی آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ رسپانسیبل نہیں ہیں، آپ پر کوئی وبال نہیں ہے ان کو ہدایت دینے کا، آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، وہ تمہارے اپنے لیے ہے، وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، تمہیں مل جائے گا۔ وما تنفقوا من خیر وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم مال خرچ کرتے ہو۔ اور وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفی الیکم، وہ پھر پورا تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اب یہ آخری معاملہ آ رہا ہے، یہ انفاق پہ جو 2 رکوع آئے تھے، اب یہ آخری ان کی بات یہاں آ رہی ہے کہ یہ صدقات کن کو دینے ہیں، خرچ کن پہ کرنا ہے آپ نے؟ للفقراء الذین احصروا فی، ان محتاجوں کے لیے جو گھر کے رہ گئے ہوں اللہ کی راہ میں، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں گھر کے رہ گئے ہیں، جو مصروف ہو گئے ہیں صرف اللہ کے لیے، ان فقراء پر اپنے صدقات خرچ کرو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض،
ان کے پاس اب طاقت نہیں ہے زمین میں گھومنے پھرنے کی، چلنے کی، وہ اپنا بزنس کاروبار کرنے کی، کوئی ملازمت مزدوری کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیے نا، آپ سمجھیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے جنہوں نے خود کو کیا کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، ہاں جی، للفقراء، وہ محتاج، وہ فقراء جو گھر کے رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آپ ذہن میں لائیں فقراء صحابہ، اصحاب صفہ والے، اب وہ تو بیٹھے ہیں ہر شے چھوڑ چھاڑ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ دین سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اگر کسی علاقے سے کوئی یہ تقاضا آتا ہے کہ ہمیں قرآن سکھانے والا بھیجیے، دین پڑھانے والا کوئی ہمیں پاس عالم بھیجیے، قاری بھیجیے، تو آپ انہی میں سے کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ بھی دنیا میں جائیں گے، کاروبار کریں گے، اپنی ملازمت کریں گے، کوئی مزدوری کریں گے، تو پھر یہ تو نہیں کر پائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے، تو تمہارے جو مال ہیں، تمہارا جو انفاق ہے، وہ بھی ان کے لیے ہونا چاہیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ انہیں طاقت۔ یہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں ہم، عام نوشن یہ ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ عرب کے تھے، عربی ان کی زبان تھی، قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی میں نازل ہوا، وہ تو ان کو آتا تھا۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ صرف ایک اہل زبان، آپ کو اور مجھے اردو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اردو کے اندر جو علمی کتابیں آپ کو آتی ہیں، ہاں جی، صرف معرفت زبان اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کو وہ علم آ گیا، صرف چونکہ آپ کی زبان میں، اردو زبان میں لکھی ہوئی کتابیں آپ کو آتا نہیں آتی بھائی۔ صحابہ کی روایات آپ نے کتنی پڑھی کہ مجھے سورۃ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگے، وہ کہتے ہیں 1.5 سال لگا، کوئی کہتا ہے 10 سال لگ گئے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو چیزیں سیکھنی پڑتی تھیں، صحابہ کرام سیکھتے تھے۔ اب ہر شخص، اس کی ذہنی سطح اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جس طرح جسمانی صلاحیت مختلف ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی زوراور ہے، تو اسی طرح ذہنی صلاحیت میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے۔ کوئی بات کسی اور طرح سمجھتا ہے، کسی کی فہم بہت زیادہ اچھی ہے، کوئی چیزوں کو بہت بہتر سمجھتا ہے، تو اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، دوسرے اس سے پھر معاملات سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ میں کئی ایسے ہیں، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، خطبوں میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل۔ تو یہ ان کو سیکھنا پڑتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو کیا کر دیا؟ اللہ کی راہ میں خود کو، جی ہاں، جنہوں نے وقف کر دیا خود کو اللہ کی راہ کے لیے، گھر کے رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو دین کا کام کرتے ہیں علماء، ان کو بھی چاہیے کہ اتنا لے جس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ دین کا کام آپ کر رہے ہیں، لوگ آپ کی خدمت کریں گے، تو آپ بس اس دین کے نام پہ پیسہ لے کے جائیداد نہیں بنانی چاہیے، بس آپ اپنا گزر بسر کریں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے، دین ہی کے لیے ہی وقف ہو کے رہ گیا ہے، تو آپ اس کا دھیان رکھیے۔ آگے پڑھیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور جو جاہل کا ترجمہ یہ وہ والا نہ کیجئے گا جو ہمارے ہاں ایک جاہل آدمی کہہ دیتے ہیں، یہ ناواقف شخص۔ ناواقف ان لوگوں کو کیا سمجھتا ہے غنی؟ جو ان سے واقف نہیں ہے وہ کیا سمجھتا ہے انہیں؟ کہ انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انہیں غنی سمجھتا ہے، من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ مانگتے ہی نہیں ہیں، اپنے عزت نفس ان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، تو ناواقف یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے۔ تعرفهم بسیماہم، ایسا نہیں ہے، تم پہچان لوگے ان کو ان کے چہروں سے۔ چہروں پہ تاثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک چہرہ ناز و نام میں پلا ہو، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ اچھا کھاتا پیتا ہے، اور وہ جو دوسرا بھوک تو چہرے پہ ظاہر ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ڈسکرپشن دیا ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ، جیسے نعمتوں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چہرہ بتاتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ الحافا، لحاف کسے کہتے ہیں؟ جو لپیٹ لے آپ کو۔ الحافا، لپٹ کر لوگوں سے وہ سوال
نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، مال میں سے، اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل، اب یہ رکوع آ رہا ہے جس میں سود کا، اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا ذکر کیا ہے، منع کیا ہے سود سے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دن کو اور رات کو، سرا وعلانیہ، چھپ کے بھی اور علانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر محفوظ ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے کسی واقعے کا، اندیشہ ہوتا ہے، اور حزن اور ملال ہوتا ہے کیے ہوئے کسی کام کا۔ حزن کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، تو وہ آنے والے کسی چیز سے بھی انہیں خوف نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا اب ہمارے ساتھ، انہیں سکون حاصل ہوگا، اور جو کچھ دنیا میں کر آئے ان پہ بھی انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، یہاں پر لفظ آ رہا ہے ربا، ربا کسے کہتے ہیں؟ سود کو۔ وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں سود، سود کا اتنا ہی کنسپٹ کافی ہے سمجھنے کے لیے جو آپ کے ذہنوں میں اس وقت ہے، وہ کیا ہے؟ پیسے دے کے پیسہ لے لینا، ٹھیک ہے جناب، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، بہت وسیع مفہوم ہے۔ تو اس کا اگر کبھی ہم لازماً کوشش کریں گے کہ کوئی ایک لیکچر رکھیں، سیمینار چھوٹا سا، ہاں کوئی سیمینار رکھیں چھوٹا سا، کہ جو سود کی ہلاکتوں کے اوپر آپ کو تھوڑی بہت آگاہی تو ہم دے سکیں، کیونکہ موجودہ دور میں جو بھی فساد ہے یہ صرف معاش میں فساد کی وجہ سے، اور معاش میں فساد یہ صرف چونکہ پوری دنیا کا جو معاشی نظام ہے اس میں جو اصل چیز پیچھے کار فرما ہے وہ سودی فکر ہے۔ معاش میں فساد ہو گیا تو پوری دنیا میں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کی سیاست ہے، دیکھو حکومت وہ کرتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ آپ اس مثال کو سمجھیں، آج کل ہم یہ پریشان ہیں کہ ہماری حکومت صحیح نہیں ہے، یہ ہر ملک پریشان ہے، فیصلے صحیح ہو نہیں رہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اپنی عوام کی خیر خواہی نہیں دیکھتے۔ دراصل ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہمارے حکمرانوں کے اختیار میں نہیں ہے، فیصلہ اس کا ہوتا ہے جو پیسے دیتا ہے، جو آپ کے معاملات چلاتا ہے۔ سادہ مثال اپنے گھر پہ آ جائیں، گھر میں اگر 3 بھائی ہیں، ہاں جی، ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، اب بڑے 2 جو ہیں وہ اپنی نوکری وغیرہ کچھ کرتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن جو چھوٹا ہے وہ بزنس اونر ہے، کمائی اس کی بہت زیادہ ہے، گھر کا سارا خرچ کون چلاتا ہے؟ وہ چھوٹا چلاتا ہے، ٹھیک ہے نا جناب، رشتہ داریوں کے معاملات، آنا جانا، اور کیوں اس کا کاروبار بہت، اللہ نے اس کو پیسہ دے دیا۔ اب اس گھر میں جہاں اکٹھے رہتے ہیں وہ تینوں بھائی اپنے ماں باپ سمیت، اب کوئی بھی معاملہ ہوگا تو فائنل بات کس کی مانی جائے گی؟ وہ جو پورا گھر چلا رہا ہے۔ اب کہا جائے گا، اب وہ لفظ بھی یہ بولے جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہے چھوٹا، تو باہر اپنی ہمسائیگی میں یا رشتہ داروں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی گھر کا بڑا کون ہے؟ بھائی وہ جیسے اس کی بات تو اس کی چلنی ہے، بھائی گھر کا بڑا ہے، اس وقت ان کے گھر کا بڑا کون ہے؟ وہ ہے، وہ گھر کا بڑا نہیں ہے چھوٹا، لیکن بڑا کیوں اسے مان لیا گیا؟ کیونکہ بات اس کی چلتی ہے، بات اسی کی چلتی ہے، اور اس کی بات کیوں چلتی ہے؟ پیسہ وہی دیتا ہے، معاملات سارے وہی دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ اصل جنگ معیشت کی ہے، اور چند کارپوریشنز ہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی دولت کیا کر لی ہے؟ اکٹھی کر لی۔ 70-80 لوگ ہیں جن کے پاس، یہ پچھلے دنوں ریسرچ آئی ہے کہ پوری دنیا کی آدھی دولت وہ چند 70-80 لوگوں کے پاس ہے، کہ روس چائلڈ فیملیز ہیں، راک فلر ہیں، یہ کچھ چند فیملیز ہیں کہ جنہوں نے پوری، یہ آپ کا کووڈ-19 آیا ہے، یہ پورا جو سیشن چلا ہے لاک ڈاؤن کا، آپ ذرا اندازہ کیجئے، کچھ انڈسٹریز ہیں جنہوں نے فلرش کیا، کچھ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، ہاں، اور یہ
پھر یہ جو سوشل میڈیا انڈسٹریز ہیں. اچھا اب یہ جو ریسرچ میں بات دی گئی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین، اتنے میگا لیول پر دولت کا سوئچ ہونا تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہوا ہے. سال 1.5 کے اندر اتنا بڑا شفٹ دولت کا کہ آدھی دنیا کی، بلکہ تقریباً کہہ لیجیے آدھی سے بھی زیادہ دنیا جو تھی ان کی جیبوں سے پیسہ نکلا ہے اور چند لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا اس سال 1.5 کے اندر. اتنا بڑا شفٹ دولت کا. تو یہ معاش میں فساد برپا کر دیا گیا پوری دنیا کو. اب تو وہ یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ ملک کو بھی ہم ڈیل نہیں کر سکتے، یہ چھوٹے چھوٹے بڑے نہیں، ملکوں کو چھوڑیں، اب اکنامک ریجنز بنائیں. کیا کریں؟ اب ہم پالیسیز بنائیں گے اکنامک ریجنز، ایک ساؤتھ ایشیا ریجن ہو جائے، ایک فلانا ریجن، ایک فلانا. یہ بینک تو بہت چھوٹے، یہ ملک تو بہت چھوٹی اینٹی ہو گئی. کیا ہر ملک کو دے؟ بس ایک ایریا اس میں 15-20 ملک اکٹھے رہتے، ان کے لیے ایک ہی پالیسی ہم بنائیں گے، پھر وہ سارا اسی طرح. کس طرح ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں جنہوں نے پوری دنیا، اب وہ آزادی ہے ان کو، ہر ملک ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ انڈیا میں بیٹھ کے ایک چیز بنائیں، پاکستان میں لا کے فروخت کریں. وہ جو باؤنڈریز ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی ٹیکس ان کو دینا نہیں پڑے گا. اور جس ملک میں وہ چیز بنائیں گے ان پر بھی کوئی اخراجات ہے. تو انہوں نے معاہدے کروائے ہوئے ہیں حکومتوں سے. ایک ملک میں چیز بناتے ہیں، دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں، جہاں سستی بنتی وہاں بناتے ہیں اور جہاں مہنگی بکتی وہاں بیچ دیتے ہیں. پوری دنیا کو رول تو وہ کارپوریشنز کر دیں. معاش میں ہاں اب پھر اس پہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ اپنے سود والی، ابھی تو ہم نے سود شروع ہی نہیں کیا تھا، ہم پہلے اس میں پڑ گئے ہیں. بینک کے اندر 2 خرابیاں نوٹ کر لیجئے. ایک ہے سود جسے آپ جانتے ہیں، دوسرا ہے فریکشنل ریزرو. سود اور دوسرا فریکشنل ریزرو، جزو ضربی جسے کہا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، یہ آپس میں مل کے جو قیامت ڈھاتی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سود سے تو آپ واقف ہیں، تھوڑا سا فریکشنل ریزرو سمجھیں. بینک کو قانونی طور پر یہ اتھارٹی دے دی گئی تھی شروع میں ہی کہ بینک اپنے پیڈ اپ کیپٹل کا، اپنے ریزرو کا جو بھی پیسہ اس کے پاس آئے گا وہ اس کا 10% رکھ کے اپنے پاس سیو، باقی دوبارہ آگے قرضوں پہ دے سکتا ہے. بینک کے پاس جتنا ڈپازٹ آئے گا وہ بینک اس کا 10% رکھ کے باقی 90% آگے دوبارہ کیا کر سکتا ہے؟ قرضوں پہ دے سکتا ہے. یہ بینک کے پاس اتھارٹی ہے قانونی طور پر، شروع سے ہی ان کو یہ دے دی گیا تھا حق کہ وہ اپنے سرمایہ کا 10% رکھ لیں، باقی 90% دوبارہ قرضوں پہ دے دیں. اب ذرا اس کو دیکھیے گا. مثال کے طور پہ ایک بینک کے پاس 1 ارب روپے آ گیا، کسی نے ڈپازٹ رکھوا دیا. اب قانونی طور پہ بینک اتھورائزڈ ہے کیا کرے کہ 10 کروڑ رکھ لے، 90 کروڑ دوبارہ لینڈ آؤٹ کر دے قرضوں کی مد میں، دوبارہ پھر دے دے. اب جب وہ جو اس نے 90 کروڑ دوبارہ قرضوں کی مد میں دے دیا تو زر کی گردش کا نظام ایسا ہے کہ آپ جو بھی پیسہ دیتے ہیں کسی کو قرض پہ، وہ گھوم پھر کے پھر کہاں آ جاتا ہے؟ بینک میں آ جاتا ہے. کوئی لاکھوں کروڑوں روپے اپنے تکیوں کے نیچے رکھ کے نہیں سوتا. آپ جس مد میں بھی پیسہ دیتے ہیں وہ گھوم پھر کے پھر کہاں آ جاتا ہے؟ بینک میں آ جاتا ہے. جب بینک کے پاس پھر دوبارہ وہ 90 کروڑ آیا تو 10% رکھ کے پھر باقی کا اس نے کیا کر دیا؟ لینڈ آؤٹ کر دیا. اس طرح اب 1 ارب کے 10 چکر چلیں گے تو 1 ارب کی بجائے کتنی رقم ہو گئی؟ 10 ارب. لیکن پیسہ بینک کے پاس کتنا تھا؟ 1 ارب. اب اس نے یہ جو چکر چلائے ہیں 10، جس کے نتیجے میں اب رقم ہو گئی 10 ارب. 1 ارب تو فزیکل ایگزسٹ کرتا ہے، 9 ارب یہ کرنسی ہے جو ایک اسکاٹ ماہر معاشیات نے کہا تھا آؤٹ آف سائٹ کرنسی. کرنسی ہے لیکن نظر نہیں آتی. 1 ارب کو اس نے 10 ارب بڑھا دیا. یہ یہاں ہے جو انفلیشن بڑھتی ہے، یہاں ہے جو اصل خرابی آتی ہے. ہمارے ملک میں اگر خسارہ چل رہا ہے ہمارے خزانے میں، مثال کے طور پہ ہم نے اگر 10 ارب روپے کا خسارہ تھا، ہم نے 10 ارب روپے چھاپ لیے تو عذاب آ جاتا ہے. بھائی 10 ارب ہی چھاپے ہیں، 10 ارب ہمارے پاس پہلے خسارہ، اس کو ہم نے پورا کرنے کے لیے 10 ارب چھاپ لیا تو یہ کیا ہوگا کہ مقدار ڈبل ہو جائے گی نا کرنسی کی.
لیکن جب آپ یہ 10 ارب روپے براہ راست خود چھاپ کر استعمال کرنے کی بجائے 10 ارب جب بینکنگ سیکٹر کے تھرو آتا ہے تو یہ 10 ارب نہیں ہوتا، کتنے ارب بن جاتا ہے۔ اصل انفلیشن تو یہاں پیدا ہوتی ہے، اصل مسئلہ تو یہاں خراب ہوتا ہے۔ جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اتنی اگر آپ اور چھاپ لیں گے تو وہ تو صرف مقدار ڈبل ہو جائے گی، لیکن جب وہی بینکنگ سیکٹر کے تھرو آئے گی، اب یہاں ہے کہ جو آپ کے پاس اتنی رقم ہو جائے گی کہ جس کا اندازہ ہی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے فریکشنل ریزرو، جزو ضربی۔ اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ سود۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ جو نظام ہے بینکنگ کا آج کے دور کا، یہ خون آشام درندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا 5,500 گراں سود کی شرح؟ 10%، 15%، 20%، یہ تو ہم سنتے ہیں۔ 5,500% سالانہ شرح سود کی، اتنی گراں شرح آپ نے سوچی، کبھی سنی نہیں؟ اس سے بھی بڑھ کے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کون ادا کرتا ہے؟ یہ میں اور آپ ادا کرتے ہیں۔ سالانہ 5,500 گراں شرح سود کون ادا کرتا ہے؟ میں اور آپ۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ ایک فرٹیلائزیشن کمپنی ہے، کھاد بنانے والی کمپنی، اس نے پلانٹ لگایا، 2 ارب روپے بینک سے لون لے کے، 10 ارب بینک سے لون لے کے ایک پلانٹ لگا لیا۔ اب اس نے پیسے بینک کو واپس کرنے ہیں سود کے ساتھ۔ یہ پہلا لیول ہے جس پہ بینکار کا سود کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ ایل سیز کھلیں گی، دوسرے لیول پہ بینکار کا سود شامل ہو جائے گا۔ تیسرے لیول پہ سوئی گیس خام مال کے طور پہ استعمال ہو، جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، ہم جلاتے ہیں، وہاں فرٹیلائزیشن کمپنی میں وہ بھی استعمال ہوگا۔ اور وہ جو گیس ہے وہ او جی ڈی سی والوں کا پروڈکٹ ہے، وہ بینک کے فائنانس پہ کام کرتا ہے۔ تیسرے لیول پہ بینکار کا سود شامل ہو گیا۔ چوتھے لیول پہ آپ کو وہاں پہ آئل چاہیے، یہ پاور جنریٹرز آپ نے چلانے ہیں، آپ کو یہ آئل چاہیے وہاں، اور آئل بھی یہ آئل اینڈ گیس کارپوریشن والوں کا ہے، وہ بھی بینک کے فائنانس پہ ہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے لیول پر ہو گیا بینکار کا سود؟ چوتھے لیول پر بینکار کا سود شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب وہ جو ڈیلی کھاد بن رہی ہے اس کو پیک کرنے کے لیے آپ کو ڈیلی 80,000 توڑے چاہیے، گٹو چاہیے، اور گٹو بنانے کی علیحدہ فیکٹری ہے جو اسی پیرامیٹر پہ کام کر رہی ہے۔ پانچویں لیول پہ بینکار کا سود شامل ہو گیا۔ اور چھٹے لیول پہ آپ کو وہاں اس پلانٹ کو چلانے کے لیے لوگ چاہیے، آپریشنل مینجمنٹ چاہیے، ٹاپ کی مینجمنٹ ہوگی، وہاں جنرل مینیجر ہوگا، ٹی ڈی ہوگا، آپ کے فرنٹ لائن مینجمنٹ ہوگی، آپ نے ان کو وہاں گھر دینے ہیں، آپ نے ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو جو آپ گاڑیاں دیتے ہیں، ایون کہ ان کے گھروں کے اپلائنسز تک، یہ بھی بینک کے لیز پہ آئے ہوتے ہیں۔ یہ چھٹے لیول پہ بینکار کا سود شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد کھاد آپ کی تیار ہو گئی، آپ اس کھاد کو وہاں سے اٹھائیں، کسان کے کھیت میں لے آئیں، آخر کھیت میں ہی جانی ہے نا، اور کہاں جانی ہے؟ آپ اسے مارکیٹ میں بھی نہ لے جائیں، مارکیٹ میں لے جائیں گے تو اور دھندے شروع ہو جائیں گے، فکسڈ پرائز ہوگی، اسپاٹ پرائز جسے آپ کہتے ہیں، فیوچر پرائز ہو، ان سے بھی نکال دیں۔ آپ ٹرانسپورٹ کی، ایک اور ٹرانسپورٹ علیحدہ انڈسٹری ہے، 7ویں لیول پر بینکار کا سود شامل ہو گیا۔ 7 لیولز پہ آپ نے بینکار کو سود دیا ہے تو کسان کی آپ نے ایک ضرورت پوری کی۔ کسان نے اگانا کیا ہے؟ فصل اگانی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کپڑا میں نے اور آپ نے اپنے تن پہ پہنا ہوا ہے، یہ کیسے آیا ہے ہمارے جسم پہ؟ کپاس سے بنتا ہے نا، روئی سے بنتا ہے۔ روئی کون اگائے گا؟ کسان اگائے گا۔ اب کسان نے جب کپاس کی کھیت اگانا ہے کسان نے، تو اس کو بہت ساری چیزیں چاہیے۔ 7 بیسک نیڈز ہیں کہ اس کو فرٹیلائزیشن چاہیے، اسے پیسٹی سائڈ چاہیے، اسے ٹریکٹر چاہیے، اسے ہارویسٹنگ کے ٹول چاہیے، اسے سیڈ چاہیے۔ یہ 7 بنیادی چیزیں ہیں جو کسان کو چاہیے ہوتی ہے اپنی فصل اگانے کے لیے، اور یہ 7 کی 7 اسی پروسیس کے تھرو اسے ملتی ہیں، جس پروسیس کے تھرو میں نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، کھاد کی ضرورت پوری کی ہے۔ بینکار کو کتنے لیول پہ میں نے سود دیا؟ 7 لیول پر۔ ہر لیول پہ آپ دیکھیں کہ کتنا فیصد سود لے گا بینک۔ چلیں آپ کم سے کم ایوریج 10% رکھ لیں، بینک لیتا ہے 10% سود ہو گیا۔ چلیں اس کو بھی ابھی حساب کتاب رہنے دیں، ابھی آگے چلیں۔ آپ نے بس یہ یاد رکھ لیں کہ 7 لیولز پہ بینکار کو آپ نے
سود دیا ہے، تو کسان کو آپ نے کھاد دے دی، اب کسان نے فصل اگائی اور 7 چیزیں اور کسان کو چاہیے تھی، 6 اور، یعنی اس فرٹیلائزیشن سمیت 7 کو 7 سے ملٹی پلائی کریں، 7 اسے ملی انہی پروسیس کے تھرو نا، تو 7 کو 7 سے ملٹی پلائی کریں، کتنے لیول بن گئے؟ 49 لیولز پر آپ نے بینکار کو سود دیا ہے۔ کسان کے فصل تیار کر لی کپاس کی، کتنے لیول پہ سود دے چکا وہ؟ 49 لیولز پر اس نے سود دے لیا۔ اب وہاں سے آپ کسان کے کھیت سے کپاس لیں، وہ اٹھائیں اور سب سے پہلے لے کر جائیں جننگ ملز کے پاس، وہ آگے لمٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پھر بینکار کو سود دیں۔ پھر اس کے بعد وہ کپاس آئے گی آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے پہلے جائے گی سپننگ ملوں کے پاس، وہاں دھاگا بنے گا، بینکار کا ایک اور لیول پہ سود شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آئے گی ویونگ یونٹ میں، جہاں اس دھاگے سے کپڑا بنے گا، ایک اور لیول پہ بینکار کا سود۔ پھر اس کے بعد وہ آئے گا ڈائنگ کے اندر، پرنٹنگ کے اندر، دوسرے لیول پہ بینکار کا سود۔ 55 لیولز پر آپ سود ادا کرتے ہیں تو دکان پہ کپڑا آتا ہے، جہاں سے جا کے میں اور آپ خرید کر لاتے ہیں۔ کتنے لیول پہ بینکار سود لیتا ہے؟ 55 لیول پہ بینکار سود لیتا ہے، تب دکان پہ کپڑا آتا ہے جہاں سے میں اور آپ خرید کر آتے ہیں۔ اب وہ سارے جو سود بیچ میں جتنا بھی ایڈ ہوا وہ پے کون کرے گا؟ اب 55 کو آپ 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں، جو میں نے آپ کو ریشو بتائی تھی ایوریج کہاں جا کے بنتا، اور یہ کون ادا کر رہا ہے سود؟ میں اور آپ۔ یہ بوجھ اس شخص کے کمر پہ بھی لدا ہوا ہے جو پچھلی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے۔ کتنی جونکیں ہمارے اس جسم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں اور خون نچوڑ رہی ہیں، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ابھی انسان کی ایک ضرورت پوری ہوئی ہے، اس نے تن ڈھانپا ہے، یہ انسان کی ایک ضرورت پوری ہوئی۔ 10 بنیادی ضروریات ہیں آج کے دور میں ایک انسان کے لیے، کھانے پینے سے متعلق سروائیو کرنے کے لیے۔ 10 کو ملٹی پلائی کر لیں، پھر اس کتنا بن جاتا ہے؟ 5.5، اس کو ملٹی پلائی کریں گے 10 سے، 5,500 گراں شرح سالانہ سود کی یہ میں اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بہت رف سا نکالا، بہت ایوریج ہے، بہت، اب تو چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ وش سرکل ہے، وش سرکل۔ آپ سود بڑھائیں، ان امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، جس کے نتیجے میں اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، پھر ان امپلائمنٹ بڑھے گی، پھر انفلیشن بڑھے گی، پھر نتیجتاً انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا۔ اس وشیس سرکل سے آپ کو یہ نظام نکلنے نہیں دیتا۔ ایک دفعہ چیزیں اوپر چلی گئی، نیچے نہیں آتی۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے یا ہوں گے مگر ویسے کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کر خبتی بنا دیا ہو، مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی تصویر کشی ہے، قیامت کو یہ لوگ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر مخبوط الحواس بنا دی ہے۔ لیکن یہ آج بھی آپ کو اس کا نظارہ نظر آ جائے گا۔ ذرا اسٹاک ایکسچینج کا ایک دفعہ آپ نظارہ کیجئے کہ جب یہ کیسے دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں، یہ بچے یہ ریٹ اوپر چلا گیا، یہ کم ہو گیا۔ اب لیور کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون ہے جو اوپر نیچے کر رہا ہے؟ اور ان کی زندگی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرنے والوں کی کس کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں؟ کتنا سٹا چل رہا ہے وہاں۔ آپ کے پورے آج کل کے معاشی نظام کی بنیاد 2 چیزوں پر، ایک سود اور دوسرا جوا۔ ایک سود ہے، دوسرا جوا ہے۔ پورے معاشی نظام کا جو اصل خباثتیں جن چیزوں میں، وہ یہ 2 چیزیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیع بھی ربا کی طرح ہے، تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ بیع اور تجارت میں، سود میں کیا فرق ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے 50 لاکھ روپیہ لگایا، ایک مکان بنا لیا، 50 لاکھ روپے لگا، آپ کا مکان بن گیا۔ اب آپ نے وہ مکان 15,000 20,000 روپے کرائے پہ دے دیا، یہ جائز ہے۔ لیکن آپ نے کسی کو 50 لاکھ دے کر اس سے 20,000 روپے منتھلی لینا شروع کر دیا تو یہ حرام ہو جائے، یہ سود ہو جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے؟ تجارت اور سود، اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا، یہاں پر دلیل نہیں دی کہ یہ
ربا اس لیے حرام ہے اور بے اس لیے حلال ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ صرف یہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بے حلال کر دی ہے اور ربا حرام کر دی ہے، دیٹس اٹ۔ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہو تو چھوڑو، نہیں مانتے تو پھر جو تمہاری مرضی آئے کرو۔ جی کیا سر؟ جی سیم سزا، دونوں کی سزا، دونوں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اس میں حدیثیں واضح ہیں، لکھنے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ، سارے ایک ہی کیٹیگری۔ اب اس میں پھر آگے چیزیں آئیں گی نا کہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں اور آپ مجبور ہیں، اور مجبوری اس نوعیت کی ہے، آپ میں سے، ہم میں سے 99% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے، انہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ انہیں لگتا ہے میں غریب اس لیے ہوں کہ میرا باپ نکما تھا، میرا باپ 50 سال اس نے وہ چھابڑی وہ لے کر چیزیں بیچتا رہا، ریڈی لے کے چلاتا رہا، میں غریب اس وجہ سے ہوں، میرا باپ غریب تھا، وہ غریب اس وجہ سے، اس کا دادا غریب تھا، وہ یہ ہماری قسمت میں یہ چیزیں اسی طرح ہی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تمہیں غریب کرنے والے ہیں کون۔ یہ جو ریڈی یہاں 50 سال لگاتا ہے اور روٹی بڑی مشکل پوری کر پاتا ہے، یہی کسی اور ملک چلا جائے عرب، یہ 2 سال محنت کرتا ہے اور پیچھے آ کے یہاں گھر سکون سے، وہاں بھی عزت سے رہنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہاں تمہاری محنت کو اصل کھا کون رہا ہے۔ یہ جو اجتماعی دولت ہے، قومی دولت ہے، قومی سرمایہ ہے جس پہ سب کا برابر حق ہے، یہ قومی دولت لوٹنے کے کالے دھندے میں ملوث کون، اسے یہ نہیں پتا، اس کا حق کھا کون رہا ہے، اسے یہ نہیں احساس۔ ہم میں سے 90% لوگوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، غریب بیچارہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا۔ تو یہ بڑی سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ جو نظام کی آگہی ہے، شعور ہے، واقفیت، جب تک پتہ ہی نہیں کیا پتہ چلے۔ مسئلے کا حل تو اس وقت نکلتا ہے جب مسئلہ تو پتہ ہو، جب مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو۔ سود کے بارے میں سر کوئی رعایت نہیں ہے، ابھی آپ پڑھ لیں گے، سب سے بڑا جرم جرائم کے اندر، اعمال کے اندر، گناہوں کی فہرست تیار کریں، اعمال میں سب سے بڑا گناہ ہے سود۔ ابھی آگے آ جائے گی، نہیں چھوڑتے تو اللہ کے ساتھ کیا ہے، اعلان جنگ ہے، اس سے بس اب یہ وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ ہم اس طرح اس کو لگائیں گے وقت، لیکن اچھا یہاں بس ابھی سوال بعد میں کریں گے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی وہ اس کو کہ ربا میں نے شروع میں بتا دیا تھا جب ہم سورۃ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھ رہے تھے، ایک ہے را با اور حا، ایک ہے را با اور واو۔ ربح یہ تجارت ہے اور ربا یہ سود ہے، صرف آخری لفظ کا، آخری لیٹر کا فرق ہے۔ حا آ جائے تو تجارت، واو آ جائے تو سود۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔